اب وہ کہیں گے کہ آپ کو فلاں کمپنی کی جو دوائی ہے وہ سب سے بیسٹ ہے، وہ جو فلاں سپرے ہے وہ سب سے بیسٹ ہے، وہ جو فلاں لوشن ہے وہ سب سے بیسٹ ہے، اور آپ لوگ اس کی باتوں کو مانو گے کیونکہ آپ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ سب سے زیادہ ان چیزوں کے بارے میں ایکسپرٹ ہے، کیونکہ اس کے پاس جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ یورپ سے آیا ہے، یہ امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ اصل ضابطہ حیات ہے، اور ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کے ہاں کھانے کے لیے کوئی چیزیں نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی ان کی نسلوں کا ذرا جائزہ لو، ان کی شادیوں کا ذرا جائزہ لو۔ جب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، تو پھر ان کے پاس یہ طاقت کہاں سے آئی؟ تو اللہ کے نبی تھے، ان کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ تھا۔ تو میں نے کہا بھائی صاحب اگر گاڈ گفٹڈ تھا تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا کہ کس کی اتباع کرو، کس کے طریقے پہ چلو، کن کے نقش قدم پہ چلو۔ اور صحابہ تو انبیاء کے بعد سب سے بہترین ہستیاں تھیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ اس لیے چلنے کا حکم دیا کہ آئیے جتنی آپ کے اندر پرابلمز ہیں ان کا سلوشن ملے، ان کا حل ملے، اور وہ حل کیا ہے؟ لا آف نیچر۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ آتا ہے، فطرت اسلام، کیونکہ فطرت جو ہے ہر بچہ فطرت پہ ہے، اور فطرت اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے اللہ کے حکموں کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے اوپر عمل کرنا۔ اگر آپ اپنی ویکنس کا علاج کرنا چاہتے ہیں، واللہ ایک چیز کو پلے باندھ لیجئے، جس رب نے جو چیز آپ کے لیے جتنی پیدا کی ہے اس کو اس مقدار میں لیجئے، اور موٹی موٹی باتیں۔ سب سے پہلی چیز آپ کو جس چیز نے بیمار کیا ہے وہ ہے آپ کی سوچ۔ سب سے زیادہ جو یہ جس کو آج آپ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کہتے ہیں، یہ سوچ کیا ہے؟ سائنس کہتی انفارمیشن میکس اے تھاٹ۔ آپ کے پاس جو انفارمیشن آئے گی وہ یہاں خیالات بنائیں گی، اور جیسے خیالات ہوں گے تھاٹ میکس اے تھنکنگ۔ اب جیسے خیالات ہوں گے ویسی سوچ بن جائے گی، تھنکنگ میک اے بلیف، اور جیسی آپ کی سوچ ہوتی ہے آپ کے اعتقاد، آپ کے عقائد ویسے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ بلیف میکس اے بلیف، اور جیسا اعتقاد ہوتا ہے آپ کا یقین بھی ویسے ہی بن جاتا ہے۔ بلیف میکس ویلیوز، اور وہی جو آپ کا یقین ہے وہ آپ کی ویلیوز بناتا ہے۔ ویلیوز میک لیمٹس، اور اسی ویلیوز میں آپ کی لیمٹس بنانی ہے، اور لیمٹس میکس اے کریکٹر، اور جیسی آپ کی لیمٹس ہوں گی آپ کا کردار بھی ویسا ہی بنے گا۔ کریکٹر میکس ایکشن، اور جیسا آپ کا کردار ہوگا ویسا آپ عمل کرو گے۔ ایکشن میک ایٹیٹیوڈ، اور جو انسان کا ایکشن ہوتا ہے وہی اس کا رویہ بن جاتا ہے۔ ایٹیٹیوڈ میک ہیبٹس، اور وہ جو ایٹیٹیوڈز ہیں وہ آپ کی عادات بناتا ہے، اور ہیبٹس میکس اے پرسنالٹی، اور جیسی آپ کی عادات ہوں گی ویسی آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ ڈیویلپ ہو جائے گی۔ اب ایکچول میں جو بیس ہے، جو فاؤنڈیشن ہے وہ انفارمیشن ہے۔ آپ کے پاس جیسی انفارمیشن ہوگی آپ کی پرسنالٹی اسی کے اکارڈنگ بنے گی۔ انفارچونیٹلی اللہ سبحانہ وتعالی یہ چاہتے تھے کہ ہماری پرسنالٹی اکارڈنگ ٹو وہی بنے، قرآن کے مطابق، اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بنے، اور انفارچونیٹلی ہماری انفارمیشن کیا بن گئی؟ ہم نے وہی کو چھوڑ دیا، اور اپنے جیسے انسانوں نے جو لا بنائے تھے، جو پرنسپلز بنائے تھے، جو انہوں نے سٹینڈرڈ متعین کیے تھے، جو انفارمیشن انہوں نے دی، ہم نے اس انفارمیشن کو اتنا لیا کہ یہ جو وہی ہے وہ اس میں مرج ہو گئی۔ اور جو انفارمیشن آپ کا برین ایکسیپٹ کرتا ہے، برین وہی کیمیکلز بناتا ہے۔
اور اسی سے وہ پرسنالٹی ڈیویلپس ہوتی ہیں. اور آج ہمارے اندر جتنی ویکنس ہے، جتنی پرابلمز ہیں، جتنی کمیاں ہیں، جتنے مسائل ہیں، مصائب ہیں، امراض ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، درد ہے، غم ہے، رنج ہے، یہ جتنے ریلیشن خراب ہوئے ہیں وہ ایک وجہ سے ہے کہ ہم نے وحی کو چھوڑ دیا. ہم نے وحی کو چھوڑ دیا اور وحی کی جگہ پہ ہم ایسے چیزوں کو لے آئے جس کا وحی کے ساتھ کوئی تعلق، جس کا قرآن کے ساتھ اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آپ کی عقل کے ساتھ، آپ کے شعور کے ساتھ، آپ کے فہم کے ساتھ، آپ کے ادراک کے ساتھ، آپ کے انڈرسٹینڈنگ سکلز کے ساتھ. آپ جتنے مرضی عقل مند بن جائیں وحی کا مقابلہ کر سکتے. اور جو وحی ہے وہ لا آف نیچر ہے، وہ لا آف نیچر ہے، یہ سب سے بڑے قانون قدرت ہے. جو جیسا کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا وہ گمان کرتا ہے. جو گمان کرے گا، جو جیسا گمان کرے گا. اگر آپ لوگوں نے سمجھ لیا کہ میری انرجی کے سارے جو سورس ہیں وہ اکارڈنگ ٹو شریعہ ہے، اکارڈنگ ٹو وحی ہے، اکارڈنگ ٹو قرآن و حدیث ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، صحابہ کی سیرت میں، ان کی صورت میں، ان کے کردار میں پنہا ہے، تو میرے محترم بھائیو اس کو وہی ملے گا. اور جو سمجھے گا یہ جڑی بوٹیاں، یہ دوائیاں، یہ چیزیں مجھے انرجی دے گی، تو میرے محترم بھائیو کسی صحابی نے کسی بھی جنگ کے موقع کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کے لیے رات کو کشتوں کی تیاری نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی میڈیسن کے بارے میں صحابہ کو رہنمائی نہیں دی کہ یہ کھا لو، 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 بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی تلقین کی اور پوری دنیا اس بات کو مان گئی. اور وہ تلقین کیا تھی؟ کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے جانا ہے، وضو کرنا ہے، اللہ سے سوال کرنا ہے، اور وہ رب تمہیں تمہارا اس کا حل ہے. اور الحمدللہ صحابہ نے اس پہ عمل کیا اور ہر چیز کا حل جان لیا. انفارچونیٹلی ہم نے وہ حل جاننے کی کوشش کی نہیں، اس وجہ سے آج ہم پریشان ہیں. آپ کی طاقت کا صرف ایک راز ہے اور وہ راز ہے وہی. جو اسلام کہتا ہے اس کو فالو کر لو، اور جس سے اسلام نے منع کر دیا ہے اس کو چھوڑ دو. جو یہ کرے گا وہ دنیا میں بھی صحت پائے گا، اپنے ریلیشن کو بھی بیٹر کرے گا، اپنے آپ کو بھی بہتر کرے گا. اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ کبھی بھی ہیلدی نہیں ہو سکتا. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.